اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندع۔ تمام مومنین کو یا علی مدد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، آج سے ہماری ایام فاطمیہ کے لحاظ سے جو سیریز سٹارٹ ہونی تھی اس کی پہلی ویڈیو ہے، جس میں مختلف ناصبی حضرات کو ہماری طرف سے جوابات جائیں گے، اور اس کا سٹارٹ ہم خلافت و امامت کے چیپٹر سے کر رہے ہیں، طاہر القادری صاحب کو جواب دے کر۔ اور اس ویڈیو کی خاصیت عزیزان، بالخصوص برادران اہل سنت سے میں کہوں گا، اس ویڈیو کی خاصیت یہ ہے کہ زیادہ تر طاہر القادری صاحب کو جو ہم جوابات دیں گے وہ طاہر القادری صاحب کی اپنی خود کی لکھی گئی کتب سے ہی جواب ہوں گے، تاکہ وہ انکار نہ کر سکیں۔ بڑے محدثین کو ہم شامل کریں گے، لیکن طاہر القادری صاحب کی کتابوں کو، کیونکہ ہماری ویڈیو کا ٹائٹل بھی ہے بقلم خود، ان کے اپنے قلم سے انہیں ایکسپوز کیا جائے گا آج۔ تو آئی تھنک اب سٹارٹ کرنا چاہیے اس رپلائی کو، اور طاہر القادری صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، جس میں انہوں نے خلافت و امامت کے لحاظ سے کچھ اپنے نظریات بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہیو اے لک آن اس ویڈیو۔ کہ خلافت اور امامت کے باب میں اسلام کے اندر کوئی تصور وصیت کا نہیں ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے وصیت نہیں فرمائی صریحاً، نہ استخلاف فرمایا، یعنی کسی کو بھی اپنے بعد امت کا امیر، امت کا امام یا امت کا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس امامت و خلافت کی تعیین کے باب میں قرآن مجید میں کوئی نص وارد ہوئی۔ پہلی بات یاد رکھ لیں، کسی ایک حدیث صحیح میں، ایک بھی حدیث صحیح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کو ان کلمات کے ساتھ ان کی کوئی منقبت بیان نہیں کی کہ علی میرے بعد امت کا خلیفہ ہوگا۔ جی عزیزان، یقیناً آپ نے طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھی ہوگی، جس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت و امامت اور امت کی سربراہی کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نہ ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کچھ فرمایا، اور کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جس سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ مولا علی کے لیے رسول اللہ نے ان کی خلافت کا اعلان کیا ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب طاہر القادری صاحب، آپ کو پتہ ہے آپ کی اس پوائنٹ کو اگر غیر مسلم حضرات دیکھ لیں گے تو وہ آپ کی صرف ہنسی اڑائیں گے، وہ آپ کا صرف اور صرف مذاق بنائیں گے، اور آپ ان کے سامنے جا کے آپ کی کئی ویڈیوز میں دیکھ چکا جس میں آپ فقہ حنفی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فقہ حنفی کا انہوں نے وہاں پہ صرف پھر مذاق ہی اڑانا ہے کہ آپ نے کیا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یہ عوام طے کرتی ہے، یہ صحابہ کا اجماع طے کرتا ہے، یہ شورا طے کرتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ رسول کی طرف سے نہیں۔ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ۔ مولوی طاہر القادری صاحب، ہوش کے ناخن لیں۔ آپ عوام کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو کام اللہ اور رسول اللہ بھی نہیں کر سکے وہ امت کر کے دکھائے گی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ بھائی۔ اس طرح اس عقیدے کے مطابق تو پھر لا تعداد خدا و محمد ہو جائیں گے معاذ اللہ۔ نہیں، آپ کیا بتانا کیا چاہ رہے ہیں دنیا کو؟ صرف مولا علی کی خلافت بلا فصل کے ساتھ ٹسل بازی لگانے کے لیے آپ نے اللہ اور رسول اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، سارا کچھ ہی امت کے حوالے کر دیا، تو پھر اللہ رسول معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس طرح کیا ان کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا۔ عجیب بات ہے، خدا کی قسم یار میں حیران ہوں طاہر القادری صاحب، اتنا بڑا بلنڈر۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے اپنے گھر کے علماء اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے۔ کون سے علماء؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو دلیل پیش کرنا چاہوں گا، آپ کے مسلک کے بہت بڑے محدث شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب منصب امامت میرے پاس موجود ہے۔ منصب امامت از شاہ اسماعیل دہلوی، یہ 1949 کا نسخہ ہے میرے پاس، مطبوعہ لاہور، صفحہ نمبر 74 پر شاہ اسماعیل دہلوی آپ کی اس بات کو بالکل رد کر رہے ہیں ان الفاظ میں: امامت عطیہ ربانی ہے نہ کہ اصطلاحات انسانی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ امامت عطیہ ربانی ہے، اصطلاحات انسانی نہیں ہے۔ امامت اللہ عطا کرتا ہے، انسان اپنے پاس سے پکڑ کر نہیں بنا سکتا۔ بات ہی ختم ہوگی۔ طاہر القادری صاحب آپ کے گھر کے اپنے محدثین اس بات کا رد کر رہے ہیں اور آپ پڑھے ہوئے ہیں۔ خیر عزیزان، دوسری جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے
کہ بنی امیہ نے ویسے ہی جو ظلم و جور کا اپنا سارا کا سارا رجائم شروع کیا ہوا تھا، اس میں کئی جگہ انہوں نے غلط تفاسیر، غلط تعویلات، صحیح احادیث کا چھپانا اور بہت سارے اس طرح کے معاملات کیے ہیں کہ کہیں اہل بیت مانے ہی نہ جائیں. یہ ایک بہت بڑی سازش کے تحت یہ سارا معاملہ چلا ہے، اور یہ میری کوئی اپنی ذاتی بات نہیں ہے. میرے ہاتھ میں طاہر القادری صاحب آپ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، باب مدینہ علم، جو آپ نے مولا علی کی وہ انا مدینہ العلم والی حدیث کے اوپر لکھی ہے، علی بابا وہ والی حدیث کے اوپر، علی باب مدینہ علم، منہاج القرآن آپ کے ادارے سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 18 پہ عزیزان طاہر القادری صاحب نے خود اس ہولناک سچ سے پردہ اٹھایا ہے. ہیو لک. کہتے ہیں جی بنی امیہ اور عہد بنو عباس کے معروضی حالات کا اثر ہو، کیونکہ اکثر احادیث کی جمع و تدوین کا زمانہ وہی ہے جو بنی امیہ اور بنو عباس کا دور حکومت تھا. یوں اس کے عوامل غالباً سیاسی ہو سکتے ہیں کہ اس دور میں سیدنا علی، اور کریں طاہر القادری صاحب آپ نے خود لکھا ہے، سیدنا علی المرتضی اور اہل بیت اطہار صلوات اللہ علیہم اجمعین کا نام لینا بھی جرم تصور کیا جاتا تھا. جب اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاداش میں کئی اجل ائمہ محدثین نے تکالیف و مصائب برداشت کیے، یوں چند راویان حدیث کو چھوڑ کر اکثر نے رخصت اور احتیاط کا راستہ اختیار کیا. طاہر القادری صاحب آپ نے خود اپنی کتاب میں 2 ٹوک الفاظ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ امیر المومنین کا اور اہل بیت اطہار کا بالخصوص مولا علی کا نام مینشن کر کے آپ نے یہ چیز ایکسیپٹ کی ہے کہ ان کا تو نام تک لینا جرم تھا، تو کجا کے ان کے فضائل والی احادیث لوگ ہضم کر جاتے. کس طرح یہ احادیث کے دور میں تدوین وغیرہ چلی ہے، یہ سارا معاملہ آپ نے خود ہی فٹ ان کیا ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے. اب ان سب کے اوپر زیادہ وقت مجھے نہیں لینا عزیزان آپ کا، چلتے ہیں سیدھا مدعے کی طرف. خیر عزیزان، اب میں آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کرنا چاہ رہا ہوں قرآن سے، کیونکہ طاہر القادری صاحب کی بات کا مجھے رد کرنا ہے، اور اس کی تشریح، اس روایت کی، آیت کی، دونوں کی تشریح بھی میں طاہر القادری صاحب کی اپنی عبارت سے کروں گا. طاہر القادری صاحب آپ کو یاد ہوگا، آپ نے اس کتاب ذکر و مشہد الحسین میں جو آپ نے مولا حسین کا مقتل لکھا ہے مولا کی شہادت پر، یہ آپ ہی کی کتاب میرے ہاتھ میں منہاج القرآن سے چھپی ہے. اس کتاب میں آپ نے جس امام اور عالم کا سب سے زیادہ حوالہ کوٹ کیا ہے، ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور. تفسیر در منصور عزیزان میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، مطبوعہ ضیاء القرآن پبلیکیشنز، سوری، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 815. طاہر القادری صاحب ذرا غور کیجئے گا. یہاں پہ سورہ مائدہ کی جو مشہور زمانہ آیت ہے، جسے آیت تبلیغ یا ولایت بھی کہا جاتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس. اس آیت کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے کچھ تفسیری معاملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں ابن مردوہ نے حضرت ابن مسعود سے روایت نقل کی ہے کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یوں پڑھتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولی المؤمنین، ان علی مولی المؤمنین. رسول کے زمانے میں اس آیت میں مولا علی کا نام پڑھا جاتا تھا، اور اللہ کے آگے الفاظ کہیں لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر یہ کام نہ کیا محمد آپ کی رسالت ضائع، پہنچائی ہی نہیں. اور اس آیت کو یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، تو کیا صحابی کو بھی رافضی کہیں گے؟ اب آپ صحابی کو بھی رافضی کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم علی کا نام لیا کرتے تھے اس آیت میں، اور یہ وہی سیوطی ہے جن کے حوالے آپ اپنی کتابوں میں بڑے شان سے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر علی کی ولایت نہیں ہے طاہر القادری صاحب، اگر امیر المومنین کی ولایت پہ کسی کا اعتقاد نہیں ہے، تو پھر رسالت محمدیہ بھی اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی. وہ محمد کا بھی منکر ہے، وہ اللہ کا بھی منکر ہے، کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی طرف سے ہے. میں نہیں کہہ رہا، آپ کے امام سیوطی کہہ رہے ہیں. اور ایک بڑے مزے کی بات، طاہر القادری صاحب یہ میرے ہاتھ میں آپ کی اپنی کتاب ہے، قول المعتبر فی امام المنتظر، صاحب الزمان کے لحاظ سے، جو آپ نے حضرت بقیت اللہ امام مہدی کے اوپر صلوات اللہ علیہ پوری کتاب لکھی ہے، قول المعتبر. اس کتاب میں عزیزان بالکل مقدمہ سٹارٹ میں طاہر القادری صاحب ولایت علی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور کریں. کہتے ہیں یہ اعلان ولایت علی تھا جس کا اطلاق قیامت تک کے جملہ اہل ایمان پر ہوتا ہے، اور جس سے یہ امر قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جو ولایت علی کا منکر ہے وہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے.
اللہ اکبر. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آیت روایت دونوں کی تشریح طاہر القادری صاحب کی اپنی کتاب اپنی لکھی گئی عبارت سے کروں گا. تو میں نے کر دیا, وعدہ پورا ہوا. اب اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوتا ہے قادری صاحب آپ کے لیے کہ آپ نے خود بخود اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا. عزیزان, اس کے علاوہ مولا علی کے لحاظ سے طاہر القادری صاحب نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. تو پہلے یہ تو الحمدللہ ہم نے آپ کی کتابوں سے اور آپ کے محدثین کی کتابوں سے ثابت کر دیا کہ امامت من اللہ ہے, اور امامت علی کا منکر رسول اللہ کا منکر ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل کلیئر ہے. طاہر القادری صاحب بھاگنے کا کوئی چانس نہیں آپ کے پاس. آئی ایم ریئلی سوری. لیکن اب موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امامت کی سب سے زیادہ کامل شرط کیا ہے. میں اس موضوع کی طرف آؤں گا, مولا علی کے بارے میں ہوا ہے یا نہیں, اور رسول اپنا نائب چھوڑتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے, اس کی طرف بھی آؤں گا. پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ امامت کی شرط کیا ہے. آپ کے محدثین نے امامت کی شرط کیا لکھی ہے, ہم اس کی طرف بھی چلتے ہیں. یہ مطبوعہ بیروت لبنان جلد نمبر 2 میرے ہاتھ میں موجود ہے, آپ کے گھر کے محدث سبت ابن جوزی کی تذکرۃ الخواص. میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تذکرۃ الخواص کا حوالہ کیوں دیا ہے میں نے, اس کی بھی دلیل بڑی تگڑی کر کے جاؤں گا آپ کے سامنے. تذکرۃ الخواص میں صفحہ نمبر 519 جلد نمبر 2 طبع بیروت لبنان, وہاں سبت ابن جوزی نے شرط امامت میں واضح لکھا ہے ان یکون معصوما, معصوم ہونا ضروری ہے. جو امام یا خلیفہ یا رہبر ہو مملکت کا یا آل اوور اسٹیٹ آف اسلام کا, اس کے لیے پہلی شرط ہی عصمت ہے, معصوم ہونا چاہیے. طاہر القادری صاحب یہاں پہ تو میں کہتا ہوں اللہ اللہ, آپ نے ماشاءاللہ ذرا غور نہ کیا. خیر عزیزان, اب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے. یہ تذکرۃ الخواص کے لحاظ سے جو بات ہوئی تھی, ابھی میں اس کی مزید تشریح کرتا ہوں کہ تذکرۃ الخواص کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں کیوں پیش کیا. طاہر القادری صاحب طبیعت سیر کر کے جاؤں گا آپ کی انشاءاللہ آج. یہ منہاج القرآن سے چھپی میرے ہاتھ میں موجود ہے طاہر القادری صاحب کی کتاب جو انہوں نے جناب سیدہ پر لکھی تھی. اس کتاب کا ٹائٹل ہے جی الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہراء صلوات اللہ علیہا. یہ انہوں نے جناب سیدہ پر کتاب لکھی ہے, اور اس میں صفحہ نمبر 112 پہ عزیزان جہاں ماخذ و مراجع کا ذکر کیا انہوں نے, وہاں پہ پوائنٹ نمبر 7 میں آپ دیکھ سکتے ہیں تذکرۃ الخواص مطبوعہ بیروت لبنان. اسی نسخے کا حوالہ طاہر القادری صاحب نے بطور دلیل اپنی کتابوں میں دیا ہوا ہے. جی طاہر القادری صاحب, تو آپ نے تذکرۃ الخواص کا حوالہ بطور دلیل اپنی کتاب میں ذکر کیا جو آپ نے خود لکھی ہے. اب مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ بھی مان گئے عصمت شرط ہے خلیفہ امام یا پھر سربراہ ہونے کی. حضرت ابوبکر معصوم تھے, معصوم تھے. مجھے وہ روایت لا کے دکھائیں, اپنے گھر کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ حضرت ابوبکر معصوم تھے. ہے ہی نہیں, دکھا ہی نہیں سکتے. تو کس بات کا رولا ڈالا ہوا ہے اتنا آپ نے؟ نعوذ باللہ, جھوٹ. نہ رسول اللہ کوئی منتخب کر کے گئے, نہ ایسی کوئی بات ہے. استغفر اللہ. طاہر القادری صاحب کو خدا کا خوف کریں. اور ابھی میں آپ کی کتاب سے موازنہ بھی پڑھوں گا. آپ کی کتاب سے مجھے موازنہ بھی پڑھنا ہے کہ مولا علی کی اور حضرت ابوبکر کی خلافت میں ڈائریکٹ کیا فرق ہے. تاکوں ڈرتا نہیں ہوں, سیدھی سیدھی بات کروں گا. پہلے ہم نیابت رسول اللہ پر بات کر لیں. کیا رسول اللہ اپنا نائب مقرر کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے کیا؟ یہ میرے ہاتھ میں طاہر القادری صاحب آپ کی ہی لکھی کتاب ہے جو حال ہی میں مارکیٹ میں آ رہی ہے, عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت. طاہر القادری صاحب, اس کے لکھنے والے بھی طاہر القادری صاحب, آپ کی ہی کتابوں سے میں آپ کا سارا مکو اٹھا رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا تھا آپ لوگ محدثین اور مورخین کی روایات میں کوئی نہ کوئی توجیہ نکال لیتے ہیں اگر سندن یا متن کوئی کمزوری نہ ہو. لیکن اس کا جواب طاہر القادری صاحب اب آپ کے ذمے ہے ان ساری کتابوں کا. خیر, اس کتاب میں آپ نے صفحہ نمبر 191 پر نیابت کے بارے میں کیا لکھا ہے جی؟ یہ بات یقینی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام مخلوق خدا کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق کے ساتھ بہت سے معاملات کیے, کچھ میں تصرفات میں ان کے ساتھ شریک ہوئے, اور ہر معاملے کے لیے اپنا نائب مقرر فرمایا, اور تمام امور کو بھرپور توجہ عنایت فرمائی. ہر معاملے کے لیے رسول اللہ نے, جی طاہر القادری صاحب, نائب مقرر فرمائیے. آپ خود لکھ رہے ہیں. اور پھر لکھ کے اتنا بڑا جھوٹ. عزیزان, اب یہاں پہ رہ گئی بات نیابت کی. تو نیابت کس ضمن میں ہونی چاہیے؟ عصمت بھی ثابت ہے, امامت من اللہ بھی ثابت ہے, اور یہ دونوں شرطیں
خلفاء ثلاثہ میں مسنگ ہے، نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ عثمان، ہے ہی نہیں، سیدھی بات ہے، نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں مانتا، کوئی اس بات کا انکار ہی نہیں ہے کہ یہ تینوں نہ تو معصوم ہیں، نہ ان کی ولایت یا امامت یا پھر خلافت سو کالڈ اللہ کی طرف سے آئی ہے ہی نہیں، جبکہ مولا علی کی ہے، اور آپ کے گھر کی کتابوں سے میں دکھا چکا، بلکہ آپ کی اپنی لکھی کتابوں سے دکھا چکا طاہر القادری صاحب، بھاگنے کا کیا چانس ہے آپ کے پاس؟ نتھنگ۔ اب موسٹ امپورٹنٹ بات، کیا رسول اللہ نے خلافت کا تعین کیا تھا؟ اس کی طرف بھی چلیں گے، نیابت بھی رسول اللہ کی ثابت ہے، نیابت کے اوپر بھی مزید تشریح کرنی ہے مجھے طاہر القادری صاحب، اور اب میں کسی اور کتاب کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، اب طاہر القادری صاحب صرف آپ ہی کی لکھی کتابوں سے آپ کو جواب دوں گا۔ پہلے ہم یہ فرق واضح کر لیں کہ مولا علی اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں کیا فرق ہے، ویسے تو زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن بنیادی فرق ہے کیا، اس پوائنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں طاہر القادری صاحب۔ یہ منہاج القرآن پبلیکیشنز وہی مشہور، وہاں سے چھپی طاہر القادری صاحب آپ کی اپنی کتاب ہے سیف الجلی علی منکر ولایت علی، یاد آئی؟ اس کتاب کا ترجمہ یہ بنتا ہے منکر ولایت علی پر اللہ کی تلوار، وہ پڑھے گی ابھی الحمدللہ۔ خیر، اس کتاب میں صفحہ نمبر 10 بالکل سٹارٹ پہ طاہر القادری صاحب اپنے اس کتاب میں خلافت کے لحاظ سے واضح نقطہ دے دیا، وہ عزیزان آپ خود سمجھ جائیں گے کہ حق کیا ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کی خلافت بلا فصل، استغفر اللہ، خیر، اجماع صحابہ سے منعقد ہوئی اور تاریخ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی، ٹھیک ہے جی، اور حضرت مولا علی المرتضی صلوات اللہ علیہ کی ولایت بلا فصل خود فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منعقد ہوئی اور احادیث متواترہ کی شہادت قطعی سے ثابت ہوئی۔ مولا علی کی ولایت بلا فصل، طاہر القادری صاحب بلا فصل آپ نے خود لکھا ہے، میں بھاگنے نہیں دوں گا، بلا فصل، اور کہاں سے ثابت ہوئی؟ رسول اللہ، حضرت ابو بکر کی صحابیت ثابت کر رہی ہے تاریخ اور صحابہ، مولا علی کی بلا فصل ولایت ثابت ہو رہی ہے رسول اللہ سے اور حدیث سے، بڑا کون چھوٹا کون، طاہر القادری صاحب خود فیصلہ کریں۔ جی طاہر القادری صاحب، حضرت ابو بکر کی خلافت، یہ آپ نے خود سیف جلی میں پورا اس کا کچا چٹا کھول دیا، بات پیچھے کچھ نہیں رہتی۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ صحابہ سے، تاریخ سے۔ مولا علی کی بلا فصل حکمرانی از رسول اللہ، خود لکھا آپ نے، کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ حدیث سے اور رسول اللہ سے۔ حضرت ابو بکر کے معاملے میں میں پھر دہراتا ہوں، تاریخ، صحابہ، مولا علی کے معاملے میں حدیث، رسول اللہ۔ اب مجھے آپ اتنا بتائیں، آپ نے صحابہ کے پاس جانا ہے یا رسول کے پاس؟ آپ نے تاریخی روایات کو پرکھنا ہے یا پھر حدیث کو لینا ہے؟ یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، پوری دنیا طاہر القادری صاحب کے اس جملے کا مجھے جواب دے کے دکھائے، میں آج شیعہ مسلک چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ ثابت کر دے کہ تاریخ حدیث سے زیادہ معتبر ہوتی ہے یا معاذ اللہ صحابہ رسول سے بڑے عالم ہیں، میں آج چھوڑ دوں گا، کھلا چیلنج ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ڈرامے بازی نہیں چلنی۔ اب عزیزان، موسٹ امپورٹنٹ بات، دلائل بہت سارے پیش کر چکا آپ کی خدمت میں، کیونکہ مجھے وقت زیادہ نہیں لینا تھا، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اب معاملہ رہ گیا۔ ولایت، امیر المومنین کی ولایت اور مولا کی خلافت پہ سب سے بڑی دلیلیں ہمارے پاس دو ہیں، ایک من کنت مولا، حدیث قدیر، سب سے بڑی دلیل ہی وہ ہے، پوری صحابہ کی جماعت کے سامنے ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ اعلان کر رہے ہیں، اور اس کی تشریح میں بہت سارے محدثین و مورخین کے اقوال دکھا سکتا ہوں کہ یہ مولا علی کے لیے تخصیص خلافت ہے، صریح نص ہے۔ اول تو نص صریح میں آپ کو ویسے ہی دکھا چکا، لیکن پھر بھی آگے چلتے ہیں۔ اور اس بات پر طاہر القادری صاحب نے پوری کتاب لکھی ہے عزیزان، میں طاہر القادری صاحب صرف آپ کی کتابیں آپ کی میزان میں رکھ رہا ہوں، اب اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے آپ جھوٹا، کذاب، دجال جو کہنا ہے کہیں، بسم اللہ۔ ہاں، مولا علی پہ آپ باتیں کریں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ خیر، منہاج القرآن پبلیکیشنز وہیں سے چھپی ہے جی، الکفایہ فی حدیث الولایہ، یہ حدیث قدیر پہ طاہر القادری صاحب آپ کی پوری کتاب ہے۔ ہماری جو مستحکم دلیل ہے اس پہ خود آپ نے اتنی موٹی پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا ضرورت کیا جھوٹ بولنے کی؟ کچھ نہیں، ڈرامہ۔ دوسری سب سے بڑی دلیل، حدیث منزلت، علی کی مجھ سے وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ۔
اور دارالقادری صاحب آپ کی اس روایت پر بھی پوری کتاب موجود ہے. یہ میرے ہاتھ میں وہی منہاج القرآن ماشاءاللہ وہیں سے چھپی ہے. آپ کی کتاب ہے جی الانتقاء جو آپ نے حدیث منزلت پر لکھی ہے. اور عزیزان اس کتاب کے ٹائٹل سے ہی آپ کو جج ہو جائے گا کہ دارالقادری صاحب نے کتنی بڑی خیانت کی ہے اپنی اس ویڈیو میں. 128 سندیں حدیث منزلت کی دارالقادری صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہیں الانتقاء میں. 128 سندیں. یار دارالقادری صاحب آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی مائک کے آگے آ کے پتہ نہیں کون سی نسبی ہے سر پہ سوار ہو جاتی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جانا ہے ہم نے, کبھی کچھ بات کر جانی ہے اور کبھی کچھ. اور ماشاءاللہ اپنی کتابوں میں دے دنادن سندیں لکھی ہوئی ہیں انہی حدیث کی جو ہماری دلیل ہے. یار خیر دیکھیں دارالقادری صاحب, لیکن کچھ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر. نہیں آپ یہ لفظ دکھائیں کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ مولا علی میرے بعد خلیفہ ہیں, حالانکہ من کنت مولا اور حدیث منزلت واضح دلیل ہے اس بات کی, لیکن اڑے میں نہیں خلیفہ کا لفظ دکھائیں تو وہ بھی دکھا دیتے ہیں بھائی. دارالقادری صاحب اللہ اکبر, یہ میرے ہاتھ میں آپ کی ہی کتاب اور یہ آج کی آخری دلیل ہے, پھر میں رخصت چاہوں گا عزیزان. یہ بھی منہاج القرآن سے ہی چھپی ہے, ساری آپ کی ادارے سے چھپی, ساری آپ کے قلم سے لکھی گئی. اللہ جانے آپ کا پھر ذاکرہ اور حافظہ خراب ہو گیا, لکھتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں. کنز المطالب فی مناقب علی بن ابی طالب, یہ مولا علی پر آپ کی اپنی کتاب. سب پہ ہی ماشاءاللہ آپ کو ٹائٹل بڑا پیارا پیارا نظر آئے گا, شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اس کتاب میں عزیزان پیج نمبر 83 پر, اور اس باب کی ہے جی یہ حدیث نمبر 84 یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح دو ٹوک الفاظ میں رسول کی حدیث دارالقادری صاحب نے خود لکھی ہے. رسول فرمایا انت خلیفتی. احمد بن حنبل کی مسند احمد سے دارالقادری صاحب نے نقل کیا, رواہ احمد. جی دارالقادری صاحب رسول اللہ کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ وہ, تو پھر میں کہتا ہوں دارالقادری صاحب یہ کیا ہے؟ خود لکھتے بھی ہیں کہ رسول نے کہا علی میرا خلیفہ ہے, اس کے بعد پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ رسول نے کہا ہی نہیں. کمال ہوگی دارالقادری صاحب آپ کی تو یار, ویسے جھوٹ کی حد ہے. عزیزان اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا. آج کی ہماری ایام فاطمیہ کی سیریز کی جو پہلی ویڈیو تھی وہ ہوتی ہے یہاں پر اینڈ. بھائی کو دے اجازت, انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹل دین پیس آؤٹ, اپنا خیال رکھیں. اور ہر دفعہ کی طرح ہمارا نعرہ وہی ہے جو مقرر تھا, لاکھوں کروڑوں سلام صحابہ رسول پر جو اصلی صحابہ ہیں, لاکھوں کروڑوں سلام صحابہ رسول پر, اور اس سے ڈبل لاکھ دی لعنت دشمن بطول پر, لعنت بر دشمن زہرا.